مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کا ایک ستون ہے، اس کی طرف دیکھ دیکھ کے مسکراتے ہیں. لوگوں نے دیکھا عجیب ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرتا ہے، بیٹھا بیٹھا مسکراتا ہے. کسی نے پوچھا ہے نبی کے غلام اس ستون کی طرف دیکھ دیکھ کے کیوں مسکراتا؟ تو نبی کا عاشق بولا سنو، مجھے نہیں پتا میں کیوں مسکرا رہا ہوں، میرے نبی ایک ستون کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے، میں تو اپنے نبی کی یاد تازہ کر رہا ہوں. میرے نبی مسکرائے تھے ستون کی طرف دیکھ کے، مجھے نہیں پتا میں کیوں مسکرایا، میں تو اپنے نبی کی اداؤں کو اپنا تھا. سبحان اللہ. مسلمانوں، تم کھانا کھا رہے ہو اور پانی پی رہے ہو، کھڑے کھڑے ڈکار لیا ہم نے. اگر کھڑے کھڑے نہ ڈکارے، اگر ہم بیٹھ کے اپنے سر پہ ٹوپی رکھ کے، ٹوپی نہ ہو تو ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے 3 سانسوں میں پانی پی لیں تو سنت بھی ادا ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ پانی نقصان بھی نہیں دے گا. یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے جو پانی پیا جائے وہ 11 بیماریاں لاتا. ایسی تو دنیا میں ان کا علاج نہیں ہے. کیا بات ہے. اور آمینہ کے لال کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے پی لو، بھولے سے بھی تو یاد آئے تو اس کو انگلی ڈال کے طے کر کے باہر کر دو. اللہ ہمارا تو والے کھانا بھی اسٹینڈنگ میں چل رہا، پینا بھی اسٹینڈنگ میں چل رہا، کھڑے کھڑے چل رہا. جب ہماری زندگی کی طرح ہے تو میدان محشر میں کی سب سے کھڑے ہوئے. قرآن کہہ رہا وَمْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ سے پوچھو. اللہ فرمائے گا مجرموں آج الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے. کیا بات ہے. آتے جن کی طرح تھے ان کے ساتھ رہو، پیچھے جن کی طرح تھے ان کے ساتھ رہو، چلتے جن کی طرح تھے ان کے ساتھ رہو، سوتے جن کی طرح تھے ان کے ساتھ رہو، پڑھتے جن کی طرح تھے ان کے ساتھ رہو. اے لوگوں، ایک نوجوان بیٹو، ایک نوجوان بیٹیوں، میدان محشر میں کیا دیا جائے گا؟ جن کی طرح تم چلتے کھاتے پیتے تھے انہی کے ساتھ رہو. اب جیسی تمہاری زندگی ہوگی ایسے تمہارا ساتھ ہوگا. بڑا مشکل معاملہ ہے. میدان محشر میں نہ کوئی سایہ ہوگا نہ کوئی مددگار، بس مصطفیٰ کی محبت ہے. اگر یہ دھاگا جڑا ہوگا تو کام ہے. جس سے محبت اسی کے ساتھ رکھے جاؤ گے. سبحان اللہ. علامہ ارشد القادری بہت بڑے مناظر ہیں سنیوں کے، ایک کتاب لکھتے لالا صاحب، اس کے اندر بیان کرتے ہیں، لوگ ذرا توجہ کرنا. کہتے ہیں کہ ایک عیسائی تھا جو مذہب عیسائیت سے تعلق رکھتا تھا، اس کی جوان بیٹی تھی. لوگوں پہلے بھارت کی زبان فارسی تھی. کیا تھی؟ جیسا بھی ہندی ہے ہماری سرکاری زبان، اردو تھی کبھی اور کبھی فارسی تھی. بات سمجھ رہے کہ سمجھ رہے؟ 100 سال پہلے کاغذ آپ نکالو گے تو فارسی میں آپ کو ملیں گے. ہمارے یہاں رامپور کے غیر مسلم بنی ایسی زبردست اردو لکھتے ہو بولتے ہیں کہ اچھا اچھا مولانا نہ لکھا ہے. ہاں وہ پڑھے ہوئے اردو میڈیم سے جو 100 سال پرانے، 80 سال 70 سال پرانے ہوئے. تو فارسی کا ایک ماحول تھا. اب وہ عیسائی تھا، گورنر تھا، اس کی بیٹی جوان ہو گئی. علامہ ارشد القادری فرماتے اس نے سوچا لاؤ اپنی بیٹی کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ فارسی کا بھی ٹیوشن دلا دیا جائے تاکہ جو ہماری بھارت کی جو ایک زبان ہے یہ فارسی، یہ اس کو دیا جائے. لکھنا پڑھنا ٹیوشن لگا دیا. کیا کر دیا؟ کس سے لگایا معلوم ہے؟ ایک مولانا جی حضرات میری جواب بیٹی ہے، اسے ٹیوشن فارسی کا پڑھا دیا کرے. مولانا نے عربی کو قبول کر لیا. اصل سے نماز پڑھ کے آیا کروں گا، اصل سے مغرب میری بیٹی کو ٹیوشن پڑھایا کروں گا. اللہ مولانا نے عربی قبول کرنے کے بعد اس کے گھر آنا جانا شروع کر دیا. علامہ ارشد فرماتے ہیں مولانا پڑھاتے رہے ایک دن پڑھاتے مغرب کی اذان ہو گئی. کیا ہو گئی؟ کبھی کبھی سبق لمبا بھی ہو جاتا. روز کو ٹیوشن میں ایک جیسا ٹائم نہیں لگتا، کبھی 5-10 منٹ زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. زیادہ ہو گئے مغرب کی اذان، موسم سکھا. اللہ اکبر مولانا 5 وقت کا نمازی تھی، مسلمان بھی تھے،
اس گورنر کی بیٹی سے بولے بیٹی میرے وضو کا پانی رکھ دے اور یہی کوئی پاک کپڑا ہو بچھا دے، میں تیرے گھر پہ یہی نماز مغرب ادا کر لیتا ہوں۔ کہہ رہے کہ حضرت میری کتاب ابھی باقی ہے، میرا سبق باقی ہے، سب پڑھائیے۔ مولانا بولے بیٹی اب دنیا کے کام روک کے، زندگی کے کام روک کے اب بندگی کے کام شروع ہو گئے۔ جب یہ اذان کی آواز ہوتی ہے تو زندگی کے کام رک جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ بیٹی اب دنیا کے کام بند، اب بندگی شروع ہوگی۔ کہتے مولانا جی یہ کیا ہوتا؟ یعنی عیسائی کی بیٹی کیا سمجھے، نماز کیا ہے؟ کہنے کی بیٹی یہ وہ ہے کہ رب سے بندہ ملاقات کرتا، اب میں اپنے رب سے ملاقات کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، کہنے کی مولانا جی اتنی اچھی چیز ہے کہ اس کے لیے پڑھائی لکھائی سب، کہنے لگے اس کے لیے سب چھوڑتے ہیں، اس کے لیے تو کربلا میں حسین نے زندگی چھوڑی۔ اللہ اللہ اللہ، حسین کا بھی نام آ جائے تو ہم مارنے مرنے تیار ہو جائے گا، او میں حسین کا عاشق ہوں۔ نماز ایک ٹائم کے لیے پڑھ لے، حسین کے لیے مارنے مرنے تیار ہو جائے، یار عجیب معاملہ ہے۔ نام رکھا ہوا ہے شبر شکر اور وہ نیم کی طرح پڑے ہوئے، عجیب معاملہ۔ حسین کا عاشق تو نماز چھوڑ دے یار، حسین نے تو زندگی چھوڑ کر نماز کا دستخط دیا تھا، نماز پڑھوں گا زندگی بعد میں دوں گا۔ مولانا نماز پڑھنے لگے، اچھے آواز میں مولانا اچھے قاری بھی تھے اور یہ سوچنے لگی میں دیکھوں گی نماز ہوتی کیسی ہے، جب اتنی پیاری نماز ہے کہ سب کو چھوڑ دیا جائے تو کچھ تو اس کے اندر اچھائی ہوگی۔ کتنی کوئٹ ہوگی نماز، کتنی خوبصورت ہوگی نماز، کتنی اچھی ہوگی نماز، کتنی پیاری ہوگی نماز۔ مولانا نماز پڑھیں گے، میں کھڑے ہو کے نماز دیکھوں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ کھڑی ہو گئی، مولانا اچھی آواز کے مالک، مولانا نماز پڑھنے لگے، قرآن کی بہترین آواز میں تلاوت کر رہے ہیں مغرب کی نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تلاوت کرنے کی جھوم رہی ہے، تبھی تو مولانا نماز کے لیے سب کچھ چھوڑنے تیار تھے۔ دل میں کہہ رہی ہے مولا جب تیرا قرآن اتنا پیارا ہے تو قرآن لانے والا امینہ کا لال کتنا پیارا ہوگا یار، ذرا زور سے بولو۔ ارے امینہ کے لال کی بات آئے تو جانا چاہیے۔ کسی عاشق نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا کیا یہ حساب ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، چاند کا چہرہ صاف ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے شمع رسالت، اعلیٰ حضرت بیٹے بولے شمع رسالت ہے، اعلیٰ حضرت کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ اعلیٰ حضرت بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ یہ وجود خار سے دور ہے لیکن شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر پھول پہ کانٹا ملے گا، ہر شمع پہ دھواں ملے گا، نبی کی شمع بغیر دھونے والی ہے، بے شک سبحان نبی اللہ۔ کا پھول بنا کانٹے والا ہے۔ یار لڑکی نے قرآن کے سنا تو بھول گئی کتابوں کو۔ کیا بات، ہائے ہائے ہائے، تم نے تو قرآن لوگوں پڑھنا ہی چھوڑ دیا، تم نے تو قرآن سننا ہی چھوڑ دیا۔ ہائے ہائے، تمہیں تو گانوں میں ملاتے ہیں، ہیڈ فون لگایا اور رات میں گانے سنتے سنتے سو گئے، تمہیں کیا پتا چلا قرآن کی لذت کیا ہے؟ یار قرآن وہ ہے جو اپنے کو اپنے دشمنوں کے دلوں میں گھر بنا لیتا ہے۔ کاش میں نے سنا تو ہوگا یار، میں نے ایک چھوٹی سی بات سنی نا میرے یار دل میں دل پھٹ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ٹیچر نے کہا اپنے بچوں سے بیٹا تمہارے گھروں میں جتنی بھی پرانی کتابیں پڑھی ہوں نا کل سب کو اٹھا کے لے آنا، ہماری جو اسکول کی لائبریری ہے اس میں جمع کرا دینا لوگوں کو پڑھنے کے کام، جو بیکار کتابیں پڑھی ہوئی۔ یار دوسرے دن کو بچے آئے، ٹیچر نے پوچھا بیٹا لائے کچھ؟ کہاں سر جی سب کتابیں لائے، کل آپ بیٹا اپنی اپنی کتابیں دے دوں میں تاکہ لائبریری میں جمع کر دوں۔ ہر بچے کے بستے سے نکلنے والی کتاب کو انہیں صرف قرآن تھا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا بیٹا میں نے کہا جو کتابیں ردی میں ہے جو کوئی نہیں پڑھتا وہ لانا۔ سارے بچوں نے جواب دیا تھا یہی ایک ایسی کتاب ہے ہمارے گھر میں کسی اور کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ افسوس افسوس،
نظام میں پیدا تو جس طرح بگڑا ہے صافی انہیں کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. کیا بات ہے. غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے. مسافرو روش کارواں بدل ڈالو. ہماری تو شادیوں میں بھی ڈانس پارٹی اور ڈی جے سے شادی ہوتی ہے. ہائے 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 تو نبی کی سنت ڈی جے اور ڈانس پارٹی سے ادا کر رہا. پھر اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ جو تیری اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ناخندی اور تیری ہوتی ہے فرما بردار نہیں, تیری خودکار ہوتی ہے. اس لیے کہ تو نے بیج ناچنے کا بویا ہے تو تیری اولاد بھی تجھے زندگی بھر نچائے گی. اگر تو نے اپنی شادی میں ناچ گانا نہ کیا ہوگا, قرآن کی تلاوت کا مقابلہ کیا ہوگا. مقابلہ قرآن رکھو, بلاؤ سارے پاریوں کو, شادی کے موقع پر جلسہ سجاؤ, نعت کی محفل سجاؤ, مقابلے قرآن کراؤ. تمہارے بچے پیدا ہوں گے تو قرآن کے قاری پیدا ہوں گے, تمہارے بچے پیدا ہوں گے مستقبل کی نام کے پڑھنے والے پیدا ہوں گے. ہم نے تو ناچ ناچ کے ڈھول باجے تاشے گاجے باجے کے ساتھ شادی کی. ہمارا بیٹا بھی ایسے ہو گیا. امی نے بچپن میں کارٹون بنایا تو وہ کارٹون بن گیا. کارٹون دکھا رہی ہے نا بچپن میں تو وہ کارٹون بنا گھوم گیا. وہ چھوٹا دکھا رہی ہے یہ بڑا بن گیا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائیو. ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے. ہاں اسی لیے تو بچہ ماں اگر انگلش بولے بچہ انگلش بولتا, ماں ہندی بولے بچہ ہندی بولتا, ماں جو بولے بچہ وہی بولتا. اس لیے کہ سب سے پہلا جو اسکول تھا اس کا ماں کی گود تھا, اسی میں پڑھ لیا. گورنر کی بیٹی قرآن سن رہی ہے, جھوم رہی ہے, کہہ رہی ہے مولا جب تیرا قرآن اتنا پیارا لگ رہا ہے تو جو قرآن لایا وہ آمینہ کا لال کتنا پیارا لگتا ہوگا. وہ کتنا پیارا ہوگا, وہ کتنا سونا ہوگا, وہ کتنا سندر ہوگا. دوسرے دن کو بھول گئی کتابوں کا سبق, کوئی قرآن کا نشہ پڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. نشہ پلا کے تو گرانا سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گردوں کو تھامنے صافی. اب قرآن کا نشہ جسے چڑھے تو وہ کام اترے. عمر تلواریں لے کے چلے کہ نبی کا سر کاٹوں گا, قرآن کا نشہ چلا تو آج تک نہ اترا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تمہیں کب چڑھے گا قرآن کا نشہ؟ اپنے اوپر قرآن کا نشہ چڑھاؤ. قرآن کا جس دن قرآن کا نشہ چڑھ گئے زمانہ کہے گا کامیاب قوم یہ ہے. دوسرا دن آیا کتابوں کو بھول گئی, مولانا بولے پڑھنے بیٹھ گئی, ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا. پہلے دن مولانا جی نماز کب پڑھو گے؟ ہائے ہائے. وہ کہہ رہے بیٹی کتابیں لا, بستہ لا, اپنی نکال, اپنی نقل بڑا نکال. مولانا جی نماز کب پڑھو گے؟ بیٹی نماز میری یہ فکر تجھے نہیں مولانا جی مجھے مصلی بچھانا, نہیں مولانا جی مجھے پانی لا کے دینا, نہیں بیٹی تو پڑھ لے. کہنے لگی پڑھتی تو روز رہتی ہوں, نماز تو آج پھر سے دیکھوں گی. مولانا جی ذرا نماز لمبی پڑھ لینا. ہائے 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 کہہ دو نا سبحان اللہ. آج ہم نمازیں پڑھ کے مسجد میں گئے تو یار ایسے لگتا ہے جیسے قید خانے میں چلے گئے ہو. چاہتے بڑی جلدی مسجد سے باہر نکل کر بھاگتے لوگ, ہمیں مسجد میں دل نہیں لگتا. ہائے ہائے لوگوں, ہم کتنے بے وفا ہو گئے. لوگوں ہمیں مسجد میں اچھا نہیں لگتا. ہائے ہائے کہنے لگی مولانا ذرا اپنی نماز کو ذرا لمبا کر لینا. بیٹی میری نماز سے تیرا کیا تعلق ہے؟ کہنے لگی مولانا جی جتنی دیر تم نماز پڑھتے نا اتنی دیر جو مزہ آتا ہے نا مجھے کبھی نہیں آتا. سبحان اللہ. وہ جو نماز میں تم پڑھتے ہو پیارا پیارا قرآن نا, اس کی تو باتیں ڈرا لی ہے. میں تو رات بھر سبق بھی یاد نہ کی, وہ تمہارا قرآن ہی میرے ذہن میں گھومتا رہا. ہائے 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 ہائے. لوگوں پیار کرو اس قرآن سے, تمہارا ہتھیار ہے. کہاں چلے گئے؟ اور قرآن پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جسے قرآن نہیں پڑھنا آتا ہو, اب تو میاں بڑا آسان ہے قرآن پڑھنا. آن لائن بھی پڑھ سکتے, کسی ہاتھ مولانا قاری سے پڑھ سکتے. یعنی بات بتاؤ, میرے بچپن میں جب موبائل آیا کی پیڈ والا تو میں سوچتا تھا یا اللہ کبھی میں بھی چلا سکتا ہوں یہ موبائل. نہیں بتا رہا ہوں میں, جب جس آدمی نے نہیں چلایا ایسا لگتا تھا. پھر ہم نے کی پیڈ چلانا شروع کر دیا, پھر ٹچ اسکرین آیا, ہم نے کہا یہ بھی چلا لیں گے کیا؟ وہ بھی خوب چلا رہے. اور وہ چلا رہے ہیں جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں. چلا رہے ہیں کہ نہیں چلا, اتنی بڑی چھاپ کی چھاپ نہیں گھوم رہے. بات ہے کہ نہیں جو پڑھے, یا اللہ ان سے پوچھو ادھر آپ, تو انگلش نہیں پڑھا, ہندی نہیں پڑھا, اردو نہیں پڑھا, کسی مدرسے اسکول میں نہیں پڑھا, یہ اتنا بڑا موبائل کہاں سے چلا رہا؟ کہا مولانا ایسے نہیں چلانا آیا. 24 گھنٹے سینے کی جیب میں لگا کر ساتھ میں رکھتا تھا, ٹکر ٹکر پڑھتے جاتا تھا, کبھی غلط فنکشن میں جاتا تھا, کبھی جیپ میں جاتا تھا. ایک دن چلانے آ گیا,
अरे मोबाइल पूरे 24 घंटे सीने से लगा के साथ रखा चलाना आ गया, और 24 घंटे में 2 घंटे सीने से लगा के पढ़ना शुरू कर दे, 6 महीना नहीं गुजरेगा कुरान पढ़ना। 6 महीना नहीं गुजरेगा, मेरी गारंटी है। मगर पढ़ोगे तब ना, खुद से नहीं ना आएगा भाई। मौलाना फिर नमाज पढ़ने लगेगी, फिर सुनने लगी। अब तो कुरान कुछ है ही नहीं, भूल गई किताब। तीसरे दिन आए, मौलाना नमाज पढ़ लो। कहने लगी बेटी मगरिब की अज़ान होने दे, मगरिब फिर अज़ान हुई, फिर नमाज। अब तो दिल नमाज में, दिल कुरान में। लोगों 3 दिन कुरान सुना, रह ना पाई, आधी रात आई, आंखों में आंसू है, रो रही है। माँ भी सो रही थी, कलंदर बाप भी सो रहा था, सारा शहर सो रहा था। मौलाना भी बेखबर थी मेरी शागिर्दा का हाल क्या है। लेकिन इसकी तो दिल की दुनिया कुरान बदल चुका था। इसकी तो किस्मत की महराज कुरान कराने वाला था। आंखों में आंसू उठी थी, कहने लगी मौला बर्दाश्त नहीं होता, अब मौला मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। कुरान ने ऐसी मोहब्बत कूट कूट के इसलिए बढ़ती के बढ़ा नहीं जाता। मौला कोई नहीं देखे मगर तू तो हर जगह देखता है। आज तुझे गवाह बना के न कुरान का लाया हुआ मजहब इस्लाम को कबूल कर रही हो। सुभान अल्लाह। उठी और कलमा शरीफ पढ़ लिया, मौला को गवाह बना। मौला अब जो मजहब कुरान लाया है उसकी मानने वाली हो गई। मौलाना को भी नहीं पता शागिर्दा का क्या हाल है, बाप को नहीं पता, माँ को नहीं पता शागिर्दा का क्या हाल है। मौला जानता है, ये मौला की बंदी जानती है। अल्लाह अल्लाह की गुजर रही है। अब शिक्षक के नमाज़ें भी पढ़ने लगी। अल्लाह अल्लाह मौलाना से बोली हजरत मुझे भी थोड़ा थोड़ा कुरान सिखा दो। बेटी तू क्या करेगी? कहने लगी मौलाना जी आप पढ़ते हैं तो इतना अच्छा लगता है, मैं खुद पढ़ूंगी तो इतना अच्छा लगेगा। मौलाना न समझ पाए अंदर की बात क्या है। अंदर की बात तो मौला ही जानता था ना। क्या बात? मौलाना न तो मौलाना ने समझे शौक में बोल रही चल बेटी पढ़ाऊंगा, मगर बेटी इसके लिए पवित्र होना पड़ता। कुरान पवित्र ग्रंथ है, पवित्र किताब है। पहले की मौलाना में पहले से पवित्र हो गई। हाय 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 सुभान अल्लाह। यहाँ तो मेरा नौजवान है 28 साल का, गुस्ल करने का तरीका नहीं आ रहा, ऐसी टहला और गुस्ल करने का तरीका नहीं है। मुझे बताइए गुस्ल करने का तरीका तुम्हें नहीं होता किससे होगा? लोगों बालिग होने से पहले गुस्ल का तरीका सीखा। शर्म की बात नहीं है इसमें। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को, माँ को चाहिए अपनी बेटियों को, बाप को चाहिए अपने बेटों को जवाब होने से पहले गुस्ल का तरीका सिखा दे। बेशक बेशक। मगर बाप और माँ तो जब सिखाएंगे जब इन्हें खुद पता हो। ये 28 साल का नपाक घूम रहा है, वो तो 56 साल की नपाक घूम रही है। ना बाप को पता ना माँ को पता। लोगों ये मसाइल ऐसे है कि बालिग होने से पहले अपने बच्चों को सिखा दो। पता नहीं मौत कब आ जाए, जब मौत आए तो नपाक होके ना मरो, पाक होके मरो। अगर नपाकी की हालत में मौत आ गई तो रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तुम्हारे पास, अजाब के फरिश्ते आएंगे। कान खोल के सुन लो। इसलिए हर वक्त पाक रहो। अगर अभी नापाक हो तो खाना बाद में खाओ, सारे काम बाद में करो, फूल बाद में उठाओ, सबसे पहले पाक हो जाओ। कुछ पता नहीं मौत का फरिश्ता कब आ जाए। इसी हाल में चले गए तो क्या होगा, इसी हाल में चले गए तो क्या होगा। इसलिए हमेशा पाक। अब जिनको मजबूरी है वो पाक नहीं हो सकती, खवातीन के अंदर कुछ ऐसी मजबूरियां हैं तो लोगों वो कुदरत की तरफ से, लेकिन मर्द के लिए कोई मजबूरी नहीं। समझ रहे हैं? इधर ना पाक उधर पाक हो। बात आदमी जुम्मे पता है चला 2 दिन पहले ना पाक हुआ, 2 दिन के बाद गुस्ल करना। मौत आ गई तो क्या होगा मेरे प्यारे? मौत का कुछ पता नहीं। बड़ी बरकोशार है दुनिया, बड़ी बेतहार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने? मौत का इंतजार है दुनिया। बेशक बेशक। मौलाना एक दिन आए, इसके चेहरे पर नजर गड़ाई। मौलाना बोले बेटी चेहरा पीला पीला नजर आ रहा, तेरा जिस्म कमजोर कमजोर नजर आ रहा। क्या बात, क्या कोई बीमारी लग गई, क्या कोई दर्द पैदा हो गया? गवर्नर की बेटी बोली मौलाना साहब हाँ मेरे दिल में दर्द पैदा हो गया है। तो कहा बेटी किसी हकीम को दिखाया जाए। कहा मौलाना अभी इसकी दवा किसी हकीम के पास नहीं है। तो कहा इसका इलाज कहाँ है? गवर्नर की
सके आला हजरत फैजानी सरकार आला हजरत मुफ्ती गुलफाम वज़ारापुरी नारे तकबीर। मौलाना बोले बेटी कैसी बेटी बेटी बातें कर रही है, कहने लगी हाँ मेरे दिल में इतनी काफी ऐसा पैदा हो गया, ना तो मुझे जीनों में मजा नहीं आता, अब मुझे खाने में मजा नहीं आता, अब मुझे पीने में मजा नहीं आता, ना तो मुझे इसमें पैदा करने में रात गुजर जाती है, ना सुकून नहीं का रात नहीं है, बोले क्या हो गया, कहने लगी मदीने वाले मुस्तफा से प्यार हो गया। और जिसे नबी से प्यार हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाए। बेशक क्या कह रही है बेटी, हल्के बोल कोई सुनना ले। कहने लगी मौलाना जी मैंने कुरान सुन सुन के कई रातें गुजरी हैं कि एक रात उठ के कुरान वाले मौला को गवाह बना के कलमा पढ़ लिया है। सुभान अल्लाह। मौलाना तो दिल में एक ही तमन्ना, मरने से पहले मदीना देख लेती, मरने से पहले मदीना देख लेती, मरने से पहले मदीना देख लेती। मौलाना बस यही तमन्ना है, कैसे पूरी हो, माँ से नहीं कह सकती, बाप से नहीं कह सकती, भाई से नहीं कह सकती। मौलाना बोले शाम में किसी को पता चल गया मेरी खैर नहीं, मेरी खैर नहीं। मौलाना ने कहा बेटी टेंशन मत ले, अगर तूने कलमा पढ़ लिया है तो हदीस रसूल है, अगर जीने जी मदीना ना देख पाई तो टेंशन ना लेगा, मरने के बाद कब्र में मुस्तफा का दीदार होगा। जोर से जीते जी न देख पाई तो मरने के बाद कब्र में दीदार होगा। लोगों बुखारी की हदीस है, बुखारी शरीफ की, जिसका मर्तबा कुरान के बाद है। क्या है बुखारी की हदीस कि मरने के बाद कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। क्या लाते हैं मुस्तफा? हाय 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 तशरीफ लाके मुस्तफा का जमाल कब्र में आता है। फिर फरिश्ते पूछते इनके बारे में भी जानता है? हाय हाय फरिश्ते का पूछते इनके बारे में भी जानता है? ये वो सवाल है जिसको तुझे जन्नत मिलेगी बता दे। नबी का जो आशिक होगा, हाय जो नबी की सुन्नतों को अमल करके गया होगा, हाय जिसने दुनिया की रंगीनियों को नबी की मोहब्बत में ठोकर मारी होगी, वो आला हज़रत की ज़बान में कहेगा अरे मुझसे कहते हो इन्हें, मेरा तो हाल ये है इन्हें जाना, हाय हाय इन्हें माना, नरदफा खैर से जाना लिल्लाहिल हम्द में दुनिया का मुसलमान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिन लोगों ने गद्दारी की होगी, बेवफाई की होगी, उनसे भी फरिश्ते कहने लगी मौलाना जी वाकई मरने के बाद नबी का दीदार हुआ? हाँ बुखारी की हदीस से मौलाना बोले। तो बोली मौलाना अगर मरने के बाद कब्र में नबी का दीदार होता है तो मरने को जी चाहता है। हाय हाय आशिकों की दुनिया अलग है लोगों, आशिकों की दुनिया अलग है। तुम और हम मौत से डरते हैं, आशिक तो चाहते हैं ये मौत आए, ये जिंदगी के पर्दे हट जाएं और महबूब का कब्र में दीदार हो जाए। मौलाना अगर मरने के बाद नबी का दीदार होता है तो मरने को जी आता है। अल्लाह अल्लाह दिल को डरते रहे। ये बेटी ज्यादा कमजोर हो गई, मौलाना डर रहा है, गया पूछ लिया बेटी क्या बात, बहुत ज्यादा कमजोर लग रही हो। कहने लगी मौलाना अल्लाह ने मेरी निगाहों से पर्दे उठा दिए हैं, मुलाकात का वक्त करीब है, मुझे लगता है बहुत जल्दी मदीने वाले से मुलाकात होने वाली है। अब लगता है कि दुनिया ज्यादा जिंदगी नहीं है। कैसी बातें कर रही, कहने लगी सच में मुझे लगता नहीं, अब लगता है कि मुलाकात का वक्त अब मुझे ऐसा लगता है कि कांधों में सवार करके मुझे कब्र के हवाले किए जाएगा, मेरी मौत करीब है। अल्लाह जुदाई बर्दाश्त आपने मुझे बेटी एक वसीयत है, एक हक अदा करना मेरी अब बाप होने का। अगर आपने वाकई बेटी माना मौलाना की आंखों में बेटी में तुझसे सगी बेटी की जैसी इज्जत करता
تو میری بیٹی کی جیسی یہ بتا میرے قبضے میں ہوا میرے اختیار میں ہوا تو میری ہر ڈیمانڈ پوری کروں گا میری بیٹی بتا کیا ڈیمانڈ ہے کہنے لگی مولانا لگ رہا ہے کہ جلد انتقال ہو جائے گا اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرا باپ اپنے مذہب کے مطابق عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دے گا میری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی مولانا باپ ہونے کا حق ادا کرنا میرے مرنے کے بعد رات کو جب سب سو جائیں میرا جنازہ میرے قبر سے نکال کے میری نماز جنازہ پڑھنا اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے کسی مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دے گا سبحان اللہ میری اتنی سی وصیت پہ عمل کرنا مولانا نے بیٹی کو گلے لگا کے کہا بیٹی میں وعدہ کرتا ہوں اگر تیرا انتقال پیدا ہوا تو یہ وعدہ پورا کروں اللہ نے اجر خور جب دن گزرے کے انتقال ہو گیا اللہ اکبر جب دن گزرے انتقال ہو گیا سارا شہر جمع ہے سب کی آنکھوں میں آنسو بڑی پیاری بیٹی تھی اندر کا حال کوئی نہیں جانتا تھا مولانا جانتے تھے یا مولا جانتا تھا سب اس کے جنازے میں شریک ہوئے مولانا بھی شریک ہے اس کے باپ نے اپنی رسم و رواج کے مطابق اپنے قبرستان میں دفن کر دیا مولانا نے خاموشی سے قبر پہ نشان لگا دیا وصیت پوری کرنا گناہ بنانے محشر میں میری بیٹی ہم پکڑ گئی اللہ اکبر آدھی رات آئی شہر کے لوگ سو گئے آدھی رات میں مولانا کدال لے کے اٹھے اپنے بستر سے لوگ قبرستان پہنچے دن میں جس قبر میں بیٹی کو دفن کیا تھا جہاں نشان لگا کے گئے تھے اسی قبر کی مٹی ہٹانا شروع کر دی ساری مٹی کو ہٹایا سارے تختوں کو ہٹایا مولانا قبر میں داخل ہو گئے مولانا قبر میں داخل ہوئے مولانا جنازے کو نکالنا چاہتے تھے لوگوں جنابے کے چہرے سے کفن ہٹ گیا جیسے ہی قبر میں چہرے سے کفن ہٹا مولانا کی نگاہ چہرے پہ پڑی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی مولانا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیا دیکھا جس قبر میں جن میں لڑکی کو دفن کر کے گئے ہیں اس میں کوئی لڑکی نہیں بلکہ کسی مرد کا لاشا پڑا ہے اللہ اکبر اللہ کسی مرد کا لاشا من تشبہ بقوم فہو من یہ حدیث یاد رکھنا اسی کے ضمن میں بول رہا ہوں حیرت میں پڑ گئی یا اللہ اپنے ہاتھوں سے میں نے گورنر کی بیٹی کو دفن کیا ہے یا اللہ یہ کہاں چلی گئی غور سے دیکھا اس لاشے کو پہچان بھی دیا برابر کے دیہات میں رہنے والا کوئی مرزا نام کا شخص یا اللہ میں تو اس سے مل چکا ہوں زندگی میں مرزا جی یہاں کیا کر رہے ہیں لڑکی کی قبر میں لوگوں ڈر بھی تھا حیرت بھی تھی ہیبت بھی تھی جلدی جلدی تختہ لگا کے قبر کی مٹی بنا کر واپس گھر آ گئے پوری رات نہ سویا نیند آئے گی یہ معاملہ کسی کے ساتھ ہو جائے نیند آئے گی دن میں اٹھے مرزا کے گاؤں پہنچے معاملہ کیا ہے معاملے کی تحقیق کروں گا لوگوں سے پوچھے لوگوں اس بستی میں مرزا نام کا شخص رہتا تھا اس کا گھر بتاؤ ملاقات کرنا لوگوں نے کہا مولانا جی مرزا کا تو انتقال ہو گیا اللہ اکبر ہاں کب ہوا لوگوں نے ڈیٹ بتائی ٹائم بتایا جس ڈیٹ میں لڑکی کا انتقال ہوا اسی ڈیٹ میں مرزا کا انتقال وہی ٹائم اللہ اکبر مولانا بولے مرزا کی قبر ہی بتا دو کم سے کم فاتحہ پڑھ دوں گا مولانا نے دل میں سوچا جب لڑکی کی قبر میں مرزا ہے تو مرزا کی قبر میں لڑکی ہوئی تو بات ہے کہ نہیں ہے جب معاملہ ٹرانسفر ہوا ہے تو ادھر کا ادھر ہوگا تو پھر میں یہاں اپنی بات پوری کر دوں گا نماز جنازہ پڑھ دوں گا ہے نا میں نے وعدہ کیا اپنی بیٹی سے میدان محشر میں اسے منہ کر دکھاؤں گا اگر کہنے لگی باپ تو نے اتنا سا حق ادا نہیں کیا باپ ہونے کا تو میں میدان محشر میں میری نگاہیں چھپ جائیں گی بیٹی کے سامنے رات ہوئی کدال لے کے اسی قبر پہ پہنچے جہاں مرزا کی قبر تھی مرزا کی قبر کی مٹی ہٹائی مرزا کی قبر کا تختہ ہٹایا لوگ حیرت میں تھے جلدی سے قبر کے اندر داخل ہو گئے قبر کے اندر داخل ہونے کے بعد سارے کام بعد میں کروں گا پہلے چہرے سے کفن ہٹا کے ذرا دیکھ لوں کہ میری بیٹی ہے کوئی اور ہے تو مولانا نے چہرے سے کفن ہٹایا
اللہ اکبر سعودیہ کا شیخ، یہاں کا بھی مدینے کا شیخ. یار اب تو حیرت ہے، بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ابھی تک تو معاملہ ہندوستان کا تھا، اب یہ تو باہر کنٹری کا ہو گیا. قبر بن کی مولا اپنی نماز تو جانے مگر دل بڑا گیا. مولا اگر یہ وصیت میں پوری نہ کر پائے اپنی زندگی سے شکایت رہ جائے گی. اے نوجوانوں کہاں جا رہے ہو؟ اے میرے پیارے جانے کا ٹائم نہیں، بیٹھ جائیں گے. ہائے یار ایسی تقریر میں جائے گا میرے نوجوان؟ ہائے یہ جانے کا ٹائم نہیں میرے پیارے. ہو سکتا ہے اللہ توبہ کی توفیق دے. جو آج دنیا کی رنگ رنگلی میں ہم بہ گئے لوگوں اپنی زندگی کا مقصد ہی بدل دیا. ہم سلام کریں تو کسے کریں یار پتہ ہی نہیں چلتا یہ اوم پرکاش ہے یا عبداللہ ہے، پتہ نہیں چلتا. میرے پیارے یہ ہنسنے کی بات نہیں یار، سمجھنے کی بات ہے. تم نے تو اپنی پہچانیں کھو دی، دنیا تمہیں مٹانے میں لگی ہے، تم خود اپنی پہچان مٹا رہے. اب تو سلام بھی کرنے کو لگتا ہے کہ کریں کہ نہیں. کیا تم نے پہچانے مٹا دی؟ لوگوں انعام دیکھو، اگر پہچانے رکھو گے تو خدا کی قسم تمہاری پہچانے اللہ مرنے کے بعد بھی باقی رکھے. اللہ تمہاری پہچانے نہیں کھولنے دے گا. مولانا دو راتوں کی جاگے، دو راتوں کی جاگے بستر پر گئے نا تو تھوڑی دیر کے لیے نیند آنا ہی تھی. دو راتیں دو قبر کو کھولا تھا نا تو دو راتوں کی جاگے نیند آ گئی مولانا کے خواب میں مجھے بھی آ گئی. زور سے بولو. اچھا آپ کا بہن آپ کو نہیں جھنجھوڑ لا کے بیٹی گئی کا جھنجھوڑنا تو چاہیے نا، جھنجھوڑ لا کے بھی جھنجھوڑ لا. سنو ایمان تازہ ہو جائے گا. سنیو سنو، اللہ انعام ہاتھوں ہاتھ دیتا ہے، جیسی محبت ہوگی ویسا انعام ہوگا. بے شک بے شک سبحان اللہ. جیسے خواب میں آئی اور جو دن میں انسان کے ذہن میں رہتا خواب میں بھی اسی طریقے تو اس کا ذہن کام کرتا. ذہن خواب میں کوئی کام کرتا. ایک دن خواب میں پوچھا بیٹی کہاں گئی کہاں چلی گئی؟ تیری خبر کو کھول کر دیکھا مگر تو مجھے نہ ملی. میں نے میری سبھی خبر کو کھول کر دیکھا مگر تو مجھے نہ ملی. میری بیٹی میری وصیت کیسے پورا کروں؟ اپنے پاپا کو معاف کر دینا. میری بیٹی نے شکایت کرنے آئی ہو، ارے میں نے دو راتیں ہو تمہیں تلاش کرتے نہ ملی. بیٹی کہاں ہو؟ مسکرا کے بولے بابا میں جہاں ہوں وہی کا تو پتا دینے آئی ہوں. ہائے 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 سبحان اللہ. میں جہاں ہوں وہیں کا تو پتا دینے آئے سبحان اللہ. اب سنو، اور جب پتا لگ جائے کہ بیٹی کہاں تو کھڑے ہو کے مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے. ذرا غور کرو سنیو، ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ اللہ. اب ایک بات میں بتا دوں، جب انسان اللہ کی بارگاہ میں لے کے پہنچتے مولا تیری فلاں بندے کی روح قبض کر کے لائیں، مولا تیری فلاں بندے کی روح قبض کر کے لائیں، بتا کہاں رکھیں؟ رب فرماتا میرے فرشتوں یہ بتاؤ جب تم نے اس کی روح کو قبض کیا تو یہ کس حال میں تھا؟ اللہ اکبر. کس حال میں تھا؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ. تمنا کیا تھی اس کی؟ کیا کر رہا تھا؟ پریزنٹ میں کیا کر رہا تھا؟ حساب تو میدان محشر میں لوں گا. حساب کب ہونا؟ میدان محشر میں. مگر اب جو کر رہا تھا وہ بتاؤ. فرشتے کہتے ہیں مولانا مولا شراب پی کے آیا، شرابیوں کے ساتھ جانا. حساب میدان محشر میں لوں گا مگر جب تک ڈالو شرابیوں کے ساتھ. اللہ اکبر. محشر کب بپا ہوگا؟ کب سنی جائے گی؟ جب تک شرابیوں کے ساتھ آئے. کیا کر کے آیا؟ مولا فجر کی نماز چھوڑ کے آیا. اچھا جب انسان کبھی بھی مرے گا، کبھی بھی مرے گا تو وہ کسی نہ کسی نماز کا وقت ہوگا اس کے بعد کا. اب اگر کوئی مر جائے تو یہ عشاء کا وقت چل جائے ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے ابھی کوئی مر جائے وہ عشاء چھوڑ گیا ہوگا. اللہ پوچھے گا کیا کر رہا تھا، کیا کر کے آیا؟ مولا عشاء چھوڑ کے آیا. ڈال دو بے نمازی کے ساتھ. لوگوں کیا پتا کب مر جائیں، اور جب مرو گے کسی نماز کا ٹائم کرو گے ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور اگر وہ نماز پڑھ لی ہوگی فرشتے طرف پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ مولا ابھی ابھی نماز پڑھ کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمائے گا فرشتوں چلو حساب تو میدان محشر میں ہوگا، اسے ڈال دو نمازیوں کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا نمازی کدھر ہے؟ جانتے نہیں نمازیوں کو ڈپارٹ کا نام حسینی خیمہ. بے شک ڈال دے حسینیوں کے ساتھ.
اس لیے کہ حسین کا پتہ ناراضی نہیں ہو سکتا. اللہ قیامت تک کے لیے حسینیوں کے ساتھ رکھ دیا جائے گا. قیامت تک مزے کر رہے ہو. دنیا ٹینشن میں مر رہی ہوگی, تم مرنے کے بعد پکنک کر رہے ہو. یار حسینیوں کے ساتھ تو مزے ہی مزے ہیں نا. اللہ اللہ حدیث میں کہ نمازیوں کی روح کو اللہ جنت کے سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دے گا. ہائے ہائے, جنت میں رکھ دے گا. قرآن میں مقام الجیل میں رکھ دے گا. بڑی خوبصورت جگہ ہے یہ جنت کی, جہاں رکھے گا. لوگوں زنا کر کے آیا, اللہ فرمائے گا زانیوں کے ساتھ ڈال دو. جو کر کے آیا اللہ اسی وقت پوچھتا کیا کر کے آیا, کیا تمنا رکھتا تھا, کس سے محبت کرتا تھا. فرشتے کہیں گے مولا ممبئی کے ہیرو سے محبت کرتا تھا. کس سے تو کہیں گے ڈالو اسی کے ساتھ, ڈالو. جب وہاں ڈال دیا گیا تو تم خود جانتے ہو, مولوی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ پھر کیا ہوگا. اب بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اللہ اسی وقت پوچھے گا, حساب سے بتانے نہ چلو ہوگا. چاہتا کیا تھی اس کی, مولا بڑی چاہتی کہ ایک بار کسی ہیرو سے یہ چاہتا. جلسے میں کتنے لوگ ہیں, ابھی کوئی ہیرو یہاں آ جاتا, کوئی ناچنے والی آ جاتی, کوئی ہیروئن آ جاتی تو تم دیکھتے پیر رکھنے جگہ نہیں ہوتی. ڈالو ہیرو کے ساتھ, اس لیے کہ جیسا کر کے آئے وہ تو بات میں سمجھ جائے گی, عدالت میں لگے گی. جب وکالت کریں گے مصطفیٰ, اور وہ جس کی وکالت کر گئے, یہ تو ان کے اوپر ہے نا, وہ جس کی وکالت کر گئے اس کا کیس فائنل ہے. جس کی مصطفیٰ وکالت نہ کرے وہ پھنس گئے. جس کا وکیل مصطفیٰ ہوگا وہی مجرم بخشا جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جس کے وکیل مصطفیٰ ہوں گے وہی گنہگار بخشا جائے گا, اسی کا کیس فائنل ہوگا. اور جس کے وکیل مصطفیٰ نہ بنے اس کا کیس پینڈنگ میں پڑ جائے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اسی کے وکیل بنیں گے جس نے دنیا میں مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یار بولو نا سبحان اللہ. ایسے تھوڑی نہ سب کے وکیل بن جائیں گے یار. اچھا ایک بات بتاؤ, کورٹ میں جاتے ہو تمہارا مقدمہ سب وکیل کیوں نہیں لڑتے, ایک ہی لڑتا. کون لڑتا, جسے آپ نے کیا ہوگا. ارے بھائی ایسے ہی ہوتا کہ نہیں ہوتا, یا سب لڑتے ہیں تمہارا مقدمہ جس کو آپ نے کیا ہوگا. میدان محشر میں وہی تیرا کیس لڑے گا جسے تو نے اپنا وکیل کیا ہوگا. یہ فلمی ہیرو یہ تو خود ان کے کیس پھنسے پڑے ہوں گے, تیرا کیا لگا. اب سنو ذرا, ایمان تازہ ہو جائے گا. گورنر کی بیٹی کا پتہ لگ جائے نعرہ ضرور لگنا چاہیے, اگر اس میں دیجیے ایمان تازہ ہو جائے گا. کہنے لگی مولانا جب میری روح کو نکالا گیا, فرشتے میری روح کو نکال کے نورانی زندگی میں رکھے, رب کی بات کا میں لے کے پہنچے, مولا تیری فنا پتی کو لینے آئے ہیں, بتا کہاں رکھے. سبحان اللہ. اتنے میں فرشتے مرزا کی روح کو بھی لے آئے. ٹائم وہی تھا مرزا کے مرنے کا. مولا مرزا بھی آیا, اسے کہاں رکھے. اتنے میں جو مدینہ میں شیخ مرا تھا اس کی روح کو بھی لے آیا. مولا شیخ مرا, اسے کہاں لیتا ہے. رب نے فرمایا کہ چاہتے کیا تھی, ذرا پہلے بتاؤ تو, آرزویں کیا تھی, مرنے کے ٹائم ان کی خواہشات کیا تھی. فرشتوں نے کہا مولا گورنر کی بیٹی کے دل میں مدینہ تھا, دماغ میں مدینہ تھا, زبان پہ مدینے والے کا ترانہ تھا. یہ جو ہر وقت کہتی تھی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے یا پھسلے انا کہتے کہتے. اللہ اکبر. آخری حسرت مدینہ لے کے مدینہ. رب نے فرمایا یہ جو مدینہ کا شیخ تھا یہ عرض کی مولا اسے بھارت سے کاروبار کرنا بڑا پسند تھا, انڈیا سے بہت پسند تھا کاروبار بزنس کرنا. یہ مر رہا تھا اور سوچ رہا تھا یار یہ کلک اور مار دیتا ہے انڈیا. سمجھنے کے بارے میں عشق کی بات کر رہا ہوں, میں اس منزل پہ چل رہا ہوں جس منزل پہ نگاہیں نہیں پہنچتی. ایمان کا اگر چشمہ لگا ہو تو وہاں پر نگاہ پہنچتی ہے, ورنہ نگاہ ہی نہیں پہنچتی. جس منزل کا میں سفر تم کو کرا رہا ہوں
کیا بات ہے. یہ ہر مجلس میں ہر جگہ تقریر نہیں ہوتی، یہ رب کا خاص فضل ہے کہ اس مجلس میں یہ تقریر کر رہا ہوں. بے شک. میں مر گیا ایک بار انڈیا اور نہ جا پایا، اس کی خواہش شیعہ تھی. رب نے فرمایا اس مرزا کی بتاؤ. پس کی مولا اسے شہر بڑا پسند ہے، گاؤں کا رہنے والا تھا مگر اس کی خواہش تھی ایک مکان میرا شہر میں تھا. مر رہا تھا، کہہ رہا تھا میں مر گیا مگر مکان شہر میں نہ بنا پایا. رب نے فرمایا حساب تو قیامت میں ہوگا، فرشتوں ان تینوں کی خواہش کو پورا کر دو. کیسے؟ کہا سعودیہ کا جو شیخ مدینے میں مرا ہے، جنت البقیع کے قبرستان میں جو دفن ہوا ہے، اس کے لاشوں کو نکالو، انڈیا ٹرانسفر کرو، مرزا کی قبر میں ڈال دو، اسے انڈیا تمنا پوری کر دو دے کے، اور مرزا کو نکالو. لڑکی شہر میں مر کے شہر میں دفن ہے، مرزا کو شہر بڑا پسند تھا، مرزا کو شہر میں لڑکی کی قبر میں ڈال دو اور لڑکی کو نکالو. اسے مدینہ بڑا پسند تھا، اسے مدینے میں جنت المدینہ مصطفیٰ کے شہر میں اس شیخ کی قبر میں ڈال دو. کہنے لگی مولانا اس وقت میں مدینے میں جنت البقیع کے قبرستان میں ہوں. ہو گئی محفل. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے 19 منٹ اور بچے ہیں تقریر. اللہ سلامت رکھے. پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو لگ رہا میں شروع ہو رہا ہوں. آپ اتنے اچھا سوچیں. اللہ سلامت رکھے. ہائے ہائے ذرا غور کرنا لوگوں. من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. دنیا کے اندر بھی لوگوں اللہ انعام دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی انعام دیتا ہے. اگر تمہیں گناہ کر کے مرے تو قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے گا یہی، اور اگر نیکیاں کر کے مرے تو قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا یہی. وہ اس چیز کا بے شک بے شک. سبحان اللہ. بے شک. جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، مگر یہاں تیری قبر میں جنت ہے، تیری قبر میں جنت. اللہ قدرت رکھتا ہے. بے شک بے شک. محبت میں نے بات